اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدینہ بذبح عظیم۔ امام حسین فدیہ عظیم، وہ قربانی جو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی کہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ جب اس خواب کو تکمیل دینے کے لیے منزل منا پر حضرت ابراہیم تشریف لائے، حضرت اسماعیل کو اوندے منہ لٹایا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کسبے کے باندھا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل کے گلے کو اٹھا کے چھری چلا دی۔ اور چھری چلانے کے بعد جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اسماعیل زندہ کھڑے تھے اور مہنڈا ان کی جگہ ذبح شدہ پڑا تھا، اور خدا فرما رہا تھا وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم کا صدقت رویا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے تمہاری قربانی کو تمہاری نسل میں آگے بڑھا دیا۔ اور پھر اس قربانی کو امام حسین علیہ السلام نے تکمیل عطا فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسی، جن کو گھٹی میں رسالت کی زبان ملی، کہ جن کو آغوش پیمبر پرورش کے لیے میسر ہوئی۔ امام حسین کہ جن کو رسول خدا ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ امام حسین کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر فقط اپنی جان قربان نہیں کی، جنہوں نے اسلام کی خاطر وہ اسوہ قائم کیا کہ آج ہر اسلام کا پیرو شہادت کا عاشق ہے، شہادت کو پسند کرتا ہے، چونکہ گام شہادت حسین کی طرح سفر کرتا ہے۔ ہر زندہ پائندہ اور بیدار مغز فرد کربلا سے استعارہ حیات لیتا ہے۔ کربلا اللہ کا وہ عطیہ ہے کہ جو انسانوں کو طاغوت کے سامنے، باطل کے سامنے جھکنے سے روکتی ہے۔ انسان کو حق پہ ڈٹ جانا، خط حق کے ساتھ منسلک رہنا، اس کا پیام حسین ابن علی دیتے ہیں۔ امام حسین نے 2 محرم الحرام سرزمین کربلا پہ قدم رکھا اور کربلا کی زمین کو خرید کر اپنے بیٹے کے نام بیعہ نامہ کروایا۔ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر کم و بیش جمع ہوا۔ اگر یوں کہا جائے کہ پورا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا افراد کا وہ جمگھٹا جس کی شکل ریوڑ کی سی تھی، اس وقت 9 لاکھ نفوس تھے جو کلمہ بھی پڑھ رہے تھے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہے تھے، تو کہہ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی 9 لاکھ کے مقابلے میں حق کا علمبردار بن کے کھڑا ہوا۔ حسین ابن علی نے 2 محرم کو وہ کربلا کی زمین خرید کر اپنے بڑے بیٹے شہزادہ علی اکبر کے نام منتقل کروائی، بیع کروائی۔ اس کے بعد امام حسین نے وہاں پہ اپنے خیمے لگائے۔ فرات کے کنارے امام حسین کے خیمے نصب رہے، اور یہ خیمے تب تک نصب رہے کہ شمر ابن ذیلجوشن کربلا میں حاضر ہوا، کربلا میں آیا، اور وہ ملعون اس بات پہ بضد رہا کہ یہاں سے حسین کے خیموں کو اکھاڑا جائے، اور پھر 5 محرم امام حسین کے خیموں کو فرات کے کنارے سے اکھاڑ دیا گیا، حتیٰ کہ امام نے خود اپنی زمین خریدی تھی، مگر امام حسین خیموں کی تنصیب کی خاطر جنگ نہیں چاہتے تھے۔ مقصد عظیم تھا۔ امام نے اپنے بھائی عباس سے کہا خیمے اکھاڑ لو۔ خیمے فرات سے دور لگا دیے گئے۔ خیموں کا دور لگنا تھا کہ 7 محرم کو حسین پہ پانی بند کر دیا گیا۔ پانی چونکہ فرات کے کنارے بیٹھے تھے، اس کا جمع شدہ ذخیرہ میسر نہ تھا۔ ایک دن نہ گزرا کہ حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش العطش کی صدائیں آنے لگی، اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ عمر ابن سعد نے حسین سے ملاقات کر کے کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہم مجبوراً آپ کا سر کاٹیں گے۔ حسین ابن علی نے بھی اس مرحلے کے لیے کہا کہ یزید کی بیعت، فرمایا کت قیدک، یہ فرمایا حسین ابن علی نے قد راکزانی بین سلت و ذلہ ہیہات من الذلہ، کہ اس نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا، یا میں تلوار کو بے نیام کروں یا ذلت کی زندگی کو قبول کروں۔ فرمایا ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، میں حسین ذلت کی زندگی کے بجائے شہادت کی عظمت کو قبول کروں گا۔ پھر حسین گام شہادت کی طرف بڑھے۔ پھر وہ رات بھی آئی کہ جس کی رات کی ابتدا میں امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو، کہ جو سورمائے عرب تھے،
جن کی شجاعت عرب میں مشہور تھی، جن کی شجاعت عرب میں اس طرح سے مشہور تھی کہ لوگ عباس کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ وہ عباس کہ جو اتنا شجاع و بہادر تھا، آقا نے اسی عباس سے کہا عباس جاؤ اور دشمن سے ایک رات کی مہلت لے کے آؤ، گویا ان کو ایک رات کی مہلت دے کے آؤ کہ وہ سوچیں کہ وہ کس کے مقابلے میں تلوار نکالنے جا رہے ہیں، وہ کس پر تیر برانی کرنے جا رہے ہیں، وہ کس کے سامنے نیزے کھینچنے جا رہے ہیں، وہ کس پہ بھالے اٹھانے جا رہے ہیں، وہ کس کے مقابلے میں سب بندی کرنے جا رہے ہیں۔ ایک رات کی مہلت ہوئی، شب عاشور 9 اور 10 محرم کی رات۔ یہ رات بڑی کربناک رات تھی۔ ایک طرف لوگ شراب کے نشے میں مخمور ہو رہے تھے، ایک طرف طرب اور کھانے پکانے اور ضیافتیں کرنے میں مصروف تھے، ایک طرف لوگ لعب و لعاب میں مشغول تھے، اور ایک طرف الہی وجود کہ جو اللہ کے ذکر میں موجود تھے، کہ جن کے پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا مگر ان کے پاس سیراب ہونے کو علم مصطفیٰ موجود تھا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائیں آ رہی تھیں، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ایسی حالت میں امام حسین نے اس رات کو شب عاشور کو 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے دوستوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے۔ وہ جو حصہ خدا کے لیے حسین نے مختص کیا، اس میں فقط حسین نے ذکر خدا کیا۔ جب حضرت عباس کو ایک رات کی مہلت کے لیے بھیج رہے تھے تو فرما رہے تھے عباس تم تو جانتے ہو کہ حسین تلاوت قرآن اور اللہ کی عبادت سے کتنا شغف رکھتا ہے۔ اور پھر خود قاتلوں نے بھی روایات کو نقل کیا کہ یہ رات ایسی رات تھی کہ حسین کے خیموں سے تلاوت قرآن کی صدائیں آ رہی تھیں۔ وہاں سے تلاوت قرآن کی اس طرح صدائیں آ رہی تھیں جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پہ موجود ہوں تو بھن بھناٹ کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں سے قرآن کی تلاوت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی ذکر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور ایسے میں پھر ایک وہ کربناک صبح ہوئی کہ جس صبح کو حضرت امام حسین نے جناب علی اکبر سے کہا علی اکبر آؤ مینار اذان پہ اذان دو۔ پھر علی اکبر نے اللہ اکبر کی جو صدا بلند کی، گویا پورے عالم پر علی اکبر کی صدا نے ایک ایسی خبر کو نشر کیا کہ یہ آواز جو مصطفیٰ کی زبان کی آواز کے مشابہ ہے، آج دنیا یہ سن رہی ہے، پھر یہ آواز ریگ کربلا میں شہادت کی عظمت پہ فائز ہو جائے گی۔ بس ادھر امام حسین نماز فجر ادا کرنے کے لیے مصلی عبادت پہ تشریف لائے، ادھر امام حسین کا تکبیرۃ الاحرام کہنا تھا کہ امام کے وہ مختصر سا لشکر جو امام کے پیچھے نماز با جماعت ادا کر رہا تھا، ان پر تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے جب فجر کی نماز مکمل ہوئی، امام حسین کے 35 ساتھی راہ خدا میں دائی اجل کو لبیک کہہ کر رسول کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب ہو رہے تھے۔ اور ایسے میں مطلع پہ سورج آیا، اہل بیت کے گھر میں کرب بڑھ گیا۔ وہ جو 72 ساتھی تھے ان میں اکثریت تیر لگنے سے نماز کی حالت میں شہادت کے درجے پہ چلی گئی۔ اور اب کیا ہے کہ سورج کی تپش ہے، ریت کی گرمی ہے، پانی کی عدم دستیابی ہے، بلا کی گرمی میں، پیاس کی شدت میں کسی کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنے پائی۔ وہ جو گزشتہ رات شہادت کے شوق میں امام حسین سے پوچھ رہے تھے، اگرچہ سن ان بچوں کے چھوٹے تھے، کوئی 13 سال کا تھا، کوئی 9 سال کا تھا، مگر شہادت کا وہ جذبہ تھا، پوچھ رہے تھے کہ آقا حسین کیا ہمارا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ اور حسین ابن علی انہی سے موت کا ذائقہ پوچھ رہے تھے کہ بیٹا قاسم، اے حسن کے یتیم، اے حسن کی یادگار، اے میرے بھائی کی نشانی، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ عرض کرنے لگے قاسم کہ چچا جان، اگر راہ خدا میں موت آئے تو مجھ قاسم کے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جن کو موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی تھی، ان کو پیاس، ان کو گرمی، ان کو تپش، ان کو ریت کی حدت، دشمنوں کی کثرت کوئی فرق نہیں دے رہی تھی، وہی شہادت کا شوق۔ اور پھر انصار حسینی نے میدان کارزار کربلا میں قدم رکھا۔ زہیر ابن کین جیسا شجاع و بہادر
میدان کارزار میں اترا ہے اور اشقیاء سے مخاطب اور کہہ رہا ہے، اے فوج اشقیاء، اے یزید کی فوج، اے عبید اللہ ابن زیاد کے بھیجے ہوئے لوگوں، اے عمر ابن سعد کی قیادت میں آئے ہوئے لوگوں، یہ حسین ابن علی ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جس کو رسول چوما کرتے تھے۔ میں نے خود بچپن میں اس حسین کو رسول کے شانوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، مگر سامنے تھے کہ شمر ابن ذی الجوشن ملعون کہہ رہا تھا کہ زہیر درس نہ دے، اگر شاہ موت پسند ہے تو تلوار نکال۔ اب وہ جو خدا کا شیر میدان میں اترا، کشتوں کے پشتے الٹے، واپس حسین کے محضر میں آیا کہ مولا پہلے میدان میں جانے کی اجازت مانگی تھی، اب شہادت کی اجازت لینے زہیر ابن کین حاضر ہے۔ امام نے سینے سے لگایا، کہا زہیر تیری پیاس کا مجھے احساس ہے، میرے پاس پانی ہوتا میں تجھے سیراب کر کے کربلا کے میدان میں بھیجتا، مگر زہیر جا، میرا نانا رسول خدا تجھے اپنے ہاتھوں سے سیراب کریں گے۔ حضرت زہیر میدان میں جاتے ہیں، داد شجاعت سے مٹتے ہیں، کبھی زہیر میدان میں اترتے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر میدان میں اترتے ہیں۔ پھر ایک وہ صحابی پیمبر جن کا سن 100 سال سے زیادہ ہے، امام کے محضر میں آتے ہیں، فرزند زہرا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں شہادت کا تمغہ سینے پہ سجانے جاؤں؟ امام نے فرمایا میرے نانا کے صحابی، آپ سن رسیدہ ہیں، آپ کبر سن ہیں، آپ کا سن مبارک زیادہ ہے، آپ میدان میں نہ جائیے، جہاد آپ پہ ساکت ہے۔ کہا اے ابا عبداللہ الحسین، یہ جوان جو بچ گئے ہیں ان کو میرے میدان میں بنی ہاشم کے سوا بھیجیے، اگر میں ان کو زمین پہ چت کر لوں پھر مجھے اجازت دے دینا۔ کہا مرحبا، شوق شہادت کے کیا کہنے۔ پھر امام نے ان کو اجازت دی، انہوں نے رسول خدا کا اسوہ بیان کیا، لیکن اشقیاء کے کانوں پر جو تک نہ رینگی، اور کیسے رینگ سکتی تھی کہ خود حسین ابن علی نے خطبہ دیتے ہوئے جب ان سے بات کی، انہوں نے ٹھٹھا مذاق اڑانا شروع کیا، ٹھٹھا کرنا شروع کیا، تو امام حسین نے فرمایا میری بات کا تم پہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے شکم حرام سے پر ہیں، تمہارے بطون حرام خوری سے سیر ہو چکے ہیں، تمہارا گوشت پوش حرام کی دولت سے پروان چڑھا، تم پر میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ روایت کہتی ہے یک بادیر حسین کے ساتھی جانے لگے، جب سارے انصار راہ خدا میں ذبح ہو گئے تو پھر حسین کے گھر والے بچ گئے، اور حسین کے ساتھیوں نے حلف دیا تھا کہ جب تک ایک بھی ناصر حسین باقی ہے حسین کے گھر والوں کو میدان میں نہیں جانے دیں گے، ہم رسول کی اطرت کے اہل بیت کے محافظ بن کے ان کے محافظ بن کے میدان میں موجود رہیں گے۔ اور تاریخ بتاتی ہے، روایتوں میں نقل ہوا ہے، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین پہ وہ وقت بھی آیا کہ جب بنی ہاشم کی باری شروع ہوئی، رسول کے خاندان کی باری شروع ہوئی، تو سب سے پہلے امام حسین نے حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ جو شکل میں بالکل رسول کے مشابہ تھے، اور پھر حضرت علی اکبر میدان میں اترتے ہیں، کشتوں کے پشتے الٹ کر میمنہ کو میسرہ سے ٹکرا کر علی اکبر واپس پلٹ کے آتے ہیں، جب پلٹ کے آتے ہیں گھوڑے سے اترتے ہیں، اپنے بابا سے عرض کرتے ہیں بابا مجھے یہ پیاس کھائی جا رہی ہے، اگر 2 گھونٹ پانی ہوتا تو میں فوج اشقیاء کو خبر دیتا کہ میری رگوں میں حیدر کرار کا لہو ہے، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا پوتا ہوں۔ امام حسین نے سینے سے لگایا، اپنی زبان کو بیٹے کے دہن میں رکھا، کہا آئے علی اکبر جتنی میری زبان میں تری ہے چوس لو۔ علی اکبر نے جو ہی اپنے بابا کی زبان، بوڑھے باپ کی زبان جوان بیٹے نے دہن میں لی، تڑپ کے پیچھے ہٹا، کہا بابا میری زبان آپ سے زیادہ آپ کی زبان مجھ سے زیادہ سوختہ ہو گئی، آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ مولا حسین نے اپنی انگشتری اتاری، علی اکبر کے دہن میں عقیق رکھا، کہ اکبر اس کو منہ میں رکھ لو، سرابی ہوگی، اکبر جاؤ میرا نانا تمہارا منتظر ہے۔ علی اکبر میدان میں اترے۔ راوی بیان کرتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے، مقاتل کی کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ جب علی اکبر گھوڑے سے گرنے لگے تو کہا بابا میرا آخری سلام، اور پھر حسین اپنے بیٹے کی مدد کو میدان کی طرف چلے۔ روایت کہتی ہے جب تک حسین جنگ لڑ رہے تھے حسین کی داڑھی سیاہ تھی، مگر جو ہی جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کو دیکھا حسین کی سیاہ داڑھی سفید ہو گئی، اور پھر حسین نے وہ برچھی نکالی یہ کہتے ہوئے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ رضن بقضائے و تسلیم الامر مولا۔ پھر علی اکبر کے بعد گویا شہادتوں کا خاندان اہل بیت کا ایک سفر شروع ہوا۔
کبھی مولا علی کی اولاد میدان میں جا رہی ہے، کبھی جعفر طیار کی اولاد میدان میں جا رہی ہے، کبھی عقیل ابن ابی طالب کی اولاد میدان کی طرف کارزار کی طرف جا رہی ہے، اور کبھی رسول خدا کے دیگر اعضاء میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ یہ حسین کا کوئی ساتھی نہیں بچتا۔ حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، خیموں میں کوہرام بپا ہوتا ہے، حسین واپس خیام میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا ششمایا بیٹا شہزادہ علی اصغر، جو کبھی اپنی پھوپھی زینب، کبھی پھوپھی ام کلثوم اور کبھی اپنی ماں رباب کے ہاتھوں پہ منقلب ہوتا ہے، کروٹیں لیتا ہے، حسین اپنے بچے کو اپنی ابا کے دامن میں لیتے ہیں، ٹیلے پہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے لوگو، تمہاری نگاہ میں حسین تمہارا مجرم ہے، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ پیاس کی شدت سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، بہتے فرات کے کنارے اس بچے کے لیے پانی دے دو۔ دشمن بڑا کمینہ تھا، کہنے لگا حسین پینا خود ہے، بہانہ بچے کا بناتا ہے۔ بس حسین کے بیٹے نے حجت تمام کی۔ روایت کہتی ہے حسین کے شہزادے نے اپنی خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیری، گویا کہہ رہا ہو عطشان، میں سخت پیاسا ہوں۔ یہ آواز فوج اشقیا کے کانوں پہ پڑی تو اپنی اپنی بغلوں میں منہ دے کے رونے لگے، لیکن عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا فقط کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر دو۔ اس ملعون نے سہ شعبہ تیر کمان میں رکھا، تیر چلایا، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ حسین لیے ہوئے خیام کی طرف بڑھے، خیام کے دروازے پہ آئے، سوچا ماں نے تو پانی پلانے کے لیے میرے ہاتھوں پہ دیا تھا، یہ سوچ کہ حسین انا للہ و انا الیہ راجعون پیچھے ہٹے، پھر کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آگے جو بڑھے تو پھر اس بچے کی بہن کا خیال آیا، وہ معصوم سکینہ جس نے اپنا بھائی پانی لینے کے لیے بھیجا تھا، پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا، اب وہ پیاسے بھائی کو کیسے دیکھے گی؟ روایت کہتی ہے 7 مرتبہ حسین نے کوشش کی خیام کی طرف بڑھے، مگر 7 مرتبہ حسین کے قدم پیچھے ہٹے۔ اور آج بھی جب روز عاشور کے اعمال کیے جاتے ہیں تو اسی سنت کو دہرایا جاتا ہے کہ مومنین دعا پڑھتے ہوئے 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں۔ ادھر حسین 7ویں مرتبہ جب خیمے کے قریب آئے، اندر سے آواز آئی زہرا کا لال، باہر بڑی گرمی ہے، خیموں کے اندر چلا، بلا کی دھوپ ہے۔ اب جو شہزادہ علی اصغر کو امام حسین نے جناب رباب کے ہاتھوں پہ دیا، بی بی نے اپنے بچے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ علی اصغر کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر اپنے علی اصغر کو گود میں اٹھائے کھڑی تھی تو 4 سالہ حسین کی معصومہ آ گئی، جھٹ سے ماں نے اپنے بچے کے چہرے پر کپڑے کو ڈالا۔ سکینہ نے پوچھا کیا میرا بھائی پانی پی آیا؟ رباب نے علی اصغر کو سکینہ کی گود میں رکھ دیا۔ سکینہ نے جو کپڑا ہٹایا تو فقط اتنا سوال کیا کیا کربلا میں سرخ رنگ کا پانی پلایا جاتا ہے؟ بس ناظرین گرامی، حسین نے قربانیاں راہ خدا میں دے کر پھر خود سر سجدے میں رکھ دیا، اور ادھر ضرب چلی ادھر اعلان ہو گیا قد قتلا حسین ابن علی عطشانا غریبا مظلوما۔ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، غریب، تنہا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور رہتی دنیا تک حسین زندہ باد ہو گیا، یزید مردہ باد ہو گیا۔